پھر بھی وہ سفر کرتی ہیں, برداشت کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں شادی کر کے بھیجا. موسٹ آف دا بوائز اس میں وہ ہوتے ہیں جو یا تو یہاں پر اللیگل ہیں یا جن کے پاس کوئی پرماننٹ ویزا نہیں ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فائڈ امے. میری طرف سے آپ لوگوں کو گزری ہوئی عید بہت بہت مبارک ہو. اور عید کی وجہ سے ظاہر ہے مصروفیت بھی زیادہ تھی تو میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی ہوں, لیکن جس بارے میں میں نے آج بات کرنی ہے وہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے, اور اس بارے میں نے آج سے پہلے کبھی اپنے چینل پر بات نہیں کی. لیکن اب کیونکہ حالات بدل رہے ہیں, یو کے ویزاز لینا مشکل ہو رہا ہے, تو اب لوگ نئے نئے طریقے سوچ رہے ہیں. اور جو لوگ پہلے سے یو کے میں موجود ہیں یا جیسے ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا اور بھی کوئی سنی سنائی لوگوں کی تجربات سے لوگ بہت زیادہ اس چیز کو اب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکلا جائے اور یو کے میں سیٹ ہوا جائے. تو اب وہ جو ایک ڈیسپریشن کی جو ایک انتہا ہوتی ہے کہ بس کچھ بھی کر کے ہم یہاں سے ایک دفعہ نکل جائیں باہر, اس حد کو اب جو ہے وہ لوگ چھو رہے ہیں. اور اس میں پھر الٹے سیدھے مشورے دینے والے لوگ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, اور آپ بھی کیونکہ ڈیسپریٹ ہوئے ہوتے ہو تو آپ بھی فوراً سے بس چاہتے ہو کہ ہم کسی بھی چیز پہ جو بھی کوئی ہمیں بتا رہا ہے اس پہ ہم عمل کر لیں. تو اس لیے آج ایک بہت نازک مسئلہ ہے جس پہ میں بات کرنے لگی ہوں, اور وہ ہے شادی, بچوں کی شادی, بچیوں کی شادی. مجھے کچھ پیرنٹس نے کانٹیکٹ کیا اور بہت سارے لوگ اپنے آس پاس میں نے ایسے دیکھے ہیں یہاں یو کے میں کہ جو جنہوں نے یہ کام پہلے کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اور ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی میرے سامنے ہے. تو اب پیرنٹس جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب ڈیپینڈنٹس کے ساتھ آنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, جنوری سے ڈیپینڈنٹ ویزا بند ہو رہا ہے, اور اپنی بچیوں کو اب وہ کیسے بھیجیں. پہلے تو شادی کر کے بچیاں آ جاتی تھیں اپنے ہسبینڈس کو لے کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس کے لیے, اسپیشلی لڑکیوں کے پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو اکیلے اتنی دور بھیج دیں. ہمارے مڈل کلاس کنزرویٹو فیملیز کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کا الٹیمیٹ حل یہ ہوتا ہے کہ شادی, آپ کی شادی کر دی جائے اور شادی کے بعد آپ جو چاہیں مرضی کریں. کیونکہ ڈیپینڈنٹ ویزاز کا روٹ بند ہونے لگا ہے تو اب پیرنٹس کو یہ چیز ہو رہی ہے کہ اکیلے تو بھیج نہیں سکتے, تو اب وہ ایک اور آلٹرنیٹ اس کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ یہ کہ یہاں یو کے کی کسی فیملی میں وہ بچی کا رشتہ کر دیں اور پھر بچی کو ایڈمیشن کرا کے وہ یہاں بھیج دیں, تاکہ بچی کو یہاں پہ پرابلم نہ ہو. ایک فیملی ہو, اس کا شوہر یہاں پر ہو, وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے, اپنی ڈگری بھی کرے, پڑھائی بھی کرے, اور اس کا فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا, کیونکہ جو سسرال ہوگا یا جو لڑکا ہوگا وہ آلریڈی یو کے میں سیٹلڈ ہے. تو بہت سارے پیرنٹس نے مجھے کانٹیکٹ کیا, اسپیشلی مائیں جو ہیں ان کے مجھے میسیجز آتے ہیں انسٹا پر کہ ہمیں یو کے سے ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے اپنی بچی کے لیے, اور ہماری بچی پڑھنے کے لیے باہر آنا چاہتی ہے, تو کیا ہم اس کو مطلب شادی کر کے وہاں بھیج دیں اور اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی کنٹینیو کرے, اور اس طریقے سے اس کا فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا. تو آپ مشورہ دیں, کیونکہ ہمارا کوئی جاننے والا یو کے میں نہیں ہے. تو دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ہمیشہ کہ پیرنٹس مجھے دیکھتے ہیں, پیرنٹس میری ویڈیوز کو سنتے ہیں, اور اس چیز سے مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, بیکاز آئی ایم آلسو اے پیرنٹ. تو مجھے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کتنا زیادہ فکر مند ہوتے ہو. تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ جو سچی بات ہے, آنیسٹ جو چیز ہے, وہی آپ لوگوں کو بتاؤں, کیونکہ اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے بندے کے لیے. تو اگر آپ کو ایسا کوئی بھی رشتہ پروپوزل مل رہا ہے اپنی بچی کے لیے یا بچے کے لیے بھی کہ لڑکا یا لڑکی یو کے میں ہے, بورن براٹ اپ ادھر کا ہے, اور آپ رشتہ کر دیں, اور اگر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جی بس سال 2 سال کی بات ہے, پرماننٹ ہو جائے گا, یا پکا ویزا ہے یا کچھ ہے, آپ نے پروف مانگنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں یو کے میں شادی کر کے اپنی بچی کو اتنی دور بھیج دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بچی پہ ٹرسٹ کریں, اس کو اکیلے آنے دیں, اس کو آنے دیں پڑھائی کرنے کے لیے, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ آپ کا ٹرسٹ نہیں توڑے گی. بچیاں ماں باپ کا بہت مان رکھتی ہیں, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی بچی کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں کہ جو بعد میں ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے پرابلم بن جائے اور آپ کی بچی بھی سفر کرے. میں بہت ساری لڑکیوں کو یہاں پر جانتی ہوں, میری اپنی فرینڈز ہیں, میرے اپنے جاننے والوں میں ہیں
जो इस तरीके से पाकिस्तान से इंडिया से आई हैं, यहाँ पर आ गई हैं, ना उनको यहाँ का अता पता है ना कुछ है, वो सिर्फ एक नए मुल्क में एडजस्ट नहीं हो रही, वो उनको आपने एक नए रिश्ते में भी बांध दिया है। उनको एक नए बंदे के साथ रहना पड़ रहा है जिसको उन्होंने पहले कभी जिंदगी में देखा नहीं है। और ये बात मैं आपको क्लियरली यहाँ पे कह सकती हूँ कि 90% ऐसे जो प्रपोजल्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि हम सेट हैं और हम ख्याल भी रखेंगे, ये सब नहीं सच होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉयज इसमें वो होते हैं जो या तो यहाँ पर इलीगल हैं या जिनके पास कोई परमानेंट वीज़ा नहीं है, जो कि खुद एक लड़की की तलाश में है कि जो यहाँ आए स्टडी वीज़ा पे और वो उसके डिपेंडेंट पे शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज उनके पास अपने पास कोई सिक्योर वीज़ा नहीं है। तो जिस बंदे का अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं है वो आपकी बेटी को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है तो कुछ चीज़ें जो आपने करनी है वो ये करें कि सबसे पहले तो आप छानबीन करें कि वो बंदा कहाँ रहता है। यूके में आप उनका पूरा एड्रेस लें, किस कंपनी में, जो कंपनी वो आपको बताता है। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को, अगर वो रजिस्टर्ड है, गूगल पे अवेलेबल है, आप उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हो कि इस नाम का बंदा यहाँ पर आपके पास काम करता है या नहीं करता। आप उनसे पूछ सकते हो उसका कंडक्ट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर आपके कोई जानने वाले ट्रस्ट वर्दी लोग यहाँ पे रहते हैं, आप उनसे कहें कि वो उसके बारे में पता लगवाएं। अगर आपका कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है तो जो भी फैमिली आपके साथ इन्वॉल्व हो रही है रिश्ता कराने में, आप उनसे कहें कि आप हमें अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर उसके पास परमानेंट कोई वीज़ा होगा तो एक BRP कार्ड होता है। ठीक है, वो जैसा हमारा पाकिस्तान का ID कार्ड होता है उसी तरह का एक BRP कार्ड यहाँ पर मिलता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके वीज़ा की मुद्दत कितनी है। ठीक है जी। और आजकल क्योंकि BRP कार्ड्स ख़त्म होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर 2024 में BRP कार्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, तो gov.uk की वेबसाइट पर जाकर अगर आप किसी बंदे की डिटेल डालते हो और उसके BRP कार्ड का नंबर डालते हो तो वीज़ा की पूरी डिटेल वहाँ आ जाती है कि कब से कब तक इनका वीज़ा वैलिड है, क्या क्या वीज़ा की शराइत हैं, क्या काम ये कर सकते हैं, क्या काम ये नहीं कर सकते हैं, आया परमानेंट वीज़ा है या नहीं, सब कुछ बंदे के बारे में पता चल जाता है। ज़रूर छान पटक करें। आपने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई, बंदे की औलाद होती है और आप अपनी बच्ची किसी के हवाले करें तो ज़रूर छान पटक करें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा अपनी बेटियों को इतना दूर भेज देते हैं तो आपको नहीं पता होता कि वो वहाँ कैसे कैसे सफ़र कर रही हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है कि किस तरीके से लड़कियाँ यहाँ पे सफ़र करती हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस तकलीफ़ से गुजरती हैं, पर सिर्फ इसलिए कि उनके पेरेंट्स परेशान ना हो, वो इतनी दूर बैठे, वो छुपाती हैं, वो नहीं बताती हैं। ठीक है, ना उन्हें यहाँ की जगहों का पता होता है, ना उन्हें ये पता होता है कि हमारे राइट्स क्या हैं इस मुल्क में। हालांकि इस मुल्क में बच्चियों के बहुत राइट्स हैं। ठीक है, आप लड़कियों को, औरतों को और बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, बहुत ज़्यादा उनके हकूक़ हैं, लेकिन फिर भी वो सफ़र करती हैं, बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें शादी करके भेजा और हमने बर्दाश्त करना है। तो ये चीज़ आप मत करें, क्योंकि इतनी दूर से बैठ के आप अपनी बच्चियों के लिए उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनके ऊपर डबल प्रेशर होगा, उन्हें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और उन्हें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इससे आपकी सारी सलाहियतें इम्पैक्ट होती हैं, आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट होती है, आपका काम इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ कि जिन लड़कियों ने यहाँ से डिग्रीज पढ़ी हुई हैं और उनके जो शौहर हैं वो उनको जॉब करने की परमिशन नहीं दे रहे। उनको परमिशन नहीं है कि वो घर से बाहर जा सकें, अपने लिए कमा सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, क्योंकि उन्हें ये डर है कि अगर ये लड़की खुद से कमाने लग गई और इंडिपेंडेंट हो गई तो जैसा हमारा सलूक है इसके साथ, ये हमारे साथ नहीं रहेगी। तो इसलिए बहुत वाइजली आपने डिसीजन करना है। सबसे पहले आपने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं कि आया वो आपसे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके पास परमानेंट वीज़ा है और अगर आप उनके कंडक्ट को वेरीफाई कर सकते हो, तभी आप ये करो कि आप अपनी बच्चियों को शादी करके भेजो। या यहाँ मैं एक बात और भी आपको कह दूं कि कोई चाचा, मामा, फुप्पो का बेटा जो यहाँ पला बड़ा है वो आपकी बच्ची या बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, जो यहाँ पलते बढ़ते हैं, उनका माइंडसेट, उनका लाइफस्टाइल बहुत फ़र्क होता है हम लोगों से। हम लोग जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, पाकिस्तान में पलते बढ़ते हैं, हम कभी भी उसके साथ मैच नहीं कर सकते, चाहे हम कज़न्स ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट हो और आप ये चीज़ करना चाहते हो तो आप ज़रूर करें। वरना मेरा आपको मशवरा यही है कि इस किस्म के शादी के झांसे से बचें।
کوئی آپ کو کتنا بھی سنہری خواب کیوں نہ دکھائے، اس سے بچیں، کیونکہ 90% اس کے اندر فراڈ ہوتا ہے. بعد میں بچیاں بہت سفر کرتی ہیں، بہت برے طریقے سے سفر کرتی ہیں، اور وہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاتی ہیں اپنے پیرنٹس کو، بیکاز انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ پریشان ہوں گے، یا اس وقت بتاتی ہیں جب کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اس لیے پلیز اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں. اگر وہ پڑھنے آنا چاہتی ہیں انہیں اکیلا بھیج دیں. انہیں ایک ایسے لائف ٹائم ٹارچر میں باندھنے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اکیلا آنے دیں، انہیں ایکسپلور کرنے دیں. دے ول نیور بریک یور ٹرسٹ، اور انشاءاللہ دے ول میک یو پراؤڈ. تو یہی میرا آج کا میسج تھا، بیکاز میں اتنے میسیجز دیکھتی ہوں ماؤں کے کہ ہم ڈرتے ہیں اکیلے بھیجتے ہوئے، بچیاں کہیں بھٹک نہ جائیں، کچھ اور ایسا وہ نہ ہو، تو ہم چاہتے ہیں وہ شادی کر کے چلی جائیں. اور اب کیونکہ ویزا شفٹ ہو رہا ہے اور ڈپینڈنٹس الاؤڈ نہیں ہیں، تو اب پیرنٹس کو یہ ہے کہ یہاں کے ہمیں رشتے مل رہے ہیں تو ہم ایسے کر لیں. تو پلیز 100 دفعہ سوچیں ایسا کچھ بھی قدم اٹھانے سے پہلے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کوئی اچھا پیغام ملا ہوگا، اور جتنے بھی لڑکے لڑکیاں مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی یہ کہوں گی کہ اپنے پیرنٹس کو ضرور یہ ویڈیو دکھائیں اگر وہ آپ کے بارے میں کچھ ایسا سوچ رہے ہیں. ایک دفعہ ضرور ان باتوں پہ آپ نے غور کرنا ہے. آئی ہوپ کہ اس سے کسی بھی اگر 2 4 6 لوگوں کی مدد ہو سکتی ہو تو آئی ول بی گلیڈ. اپنا بہت سا خیال رکھیں، ویڈیوز کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. میک گڈ چوائسز، میک وائز ڈیسیژنز، اینڈ آئی ول سی یو گائز ویری سون ان اندر ویڈیو. بائے بائے.